اور سب سے ضروری علم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان۔ لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ آج کے انسان نے اور بالخصوص مسلمان نے اللہ رب العالمین کو سب سے کم وقت دیا ہے، سب سے کم حیثیت دی ہے، حتیٰ کہ جو ایک نرسری پریپ پہلی جماعت کی کوئی کتاب ہے نا، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، جو 2 کا 3 کا 5 کا پہاڑا ہے نا، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، ABC کو زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ محبت کا دعویٰ الگ ہے، پوچھا جائے کتنی محبت ہے اللہ سے، بہت زیادہ، بے حساب ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا ہی جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو وقت کتنا دیا، اللہ کی ذات کے بارے میں علم کتنا حاصل کیا، جانا کتنا تم نے۔ اگر اس لحاظ سے صحیح معنوں میں دیکھا جائے گا تو ہم نے بہت کم وقت دیا، بہت تھوڑا وقت دیا، اللہ کو بہت کم اہمیت دی ہم نے، اللہ کو بہت کم سمجھا ہم نے۔ اسی لیے وہ ایمان کا، اسلام کا معیار قائم نہیں ہو سکا جس کا قرآن بیان کرتا ہے، جو قرآن کا مطالبہ ہے، جو معاشرے میں مسلمانوں کا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو آج اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب انسان، ایک مسلمان کلمہ اس وقت پڑھتا ہے جب اس کے پاس 7 شرطیں ہوتی ہیں، تو اس کا کلمہ اس کو کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے، کیا دکھاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر 60 سال کا، 70 سال کا، جدی پشتی پیدائشی مسلمان ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کو کیسا بناتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، یہ بات آج ہم سمجھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہی بات سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو آج ہم وہی جادوگر جو فرعون کے نمائندے تھے، فرعون کی طرف سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب ان کو حقیقت سمجھ آ گئی اور ان کے پاس یہ 7 شرطیں پوری ہو گئیں، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ ایمان لائے تھے۔ اور ایمان لانے سے پہلے وہ کیا تھے، ایمان لانے کے بعد کیا تھے؟ ایمان لانے سے پہلے ان کی سوچ کیا تھی، ایمان لانے کے بعد ان کی سوچ کیا تھی؟ زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی بات آج ہم سمجھیں گے۔ وہ شرطیں 7 کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 محبت، نمبر 5 صدق و وفا، نمبر 6 انقیاد، اور نمبر 7 تسلیم و رضا۔ یہ 7 شرطیں۔ اب یہ 7 شرطیں پوری کرنے میں بھلے 1 مہینہ لگے، بھلے 1 سال لگے، بھلے 10 سال لگے، بھلے 20 سال لگے، بھلے 40 سال لگے، لیکن جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہیں اس وقت تک ایمان آپ کو بدل نہیں سکتا، آپ بدلیں گے نہیں۔ کہنے کو آپ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان برادری کا فرد بن جائیں گے، لوگ آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن آپ کے اندر مسلمان کا کردار پیدا نہیں ہوگا، مسلمان کی سوچ پیدا نہیں ہوگی، قرآن کا مسلمان نظر نہیں آئے گا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، ان شرطوں کو جاننے سیکھنے میں لوگوں کو بڑا بڑا وقت لگا، لیکن جب یہ پوری ہو گئی نا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد زندگی 100% بدل گئی۔ مثلاً آپ دیکھیں، کچھ صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتے کے ساتھ مسلمان ہو گئے، ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی، علم بھی آ گیا، یقین بھی آ گیا، اخلاص بھی آ گیا، محبت بھی آ گئی، صدق و وفا بھی آ گیا، انقیاد اور تسلیم و رضا آ گیا، پکے مسلمان بنے۔ اچھا، بعض لوگوں کو سوچنے میں، سمجھنے میں، دیکھنے میں 5 سال لگے، بعض کو 10 سال لگے، بعض کو 15 سال لگے۔ اب وہ 15 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں
اس کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کہتا کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، دعوت کیا دے رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات مان لی پھر کیا کرنا پڑے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو سوچ رہے ہیں۔ وہ سوچنے میں ٹائم لگا ہے، لیکن کوئی 10 سال بعد، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال بعد جب وہ مسلمان ہوئے تو کیسے ہوئے؟ 100% بدل گئے، یکسر بدل گئے۔ پھر ان حرام کاریوں کی طرف، ناجائز کاموں کی طرف نہیں گئے وہ۔ کیوں؟ کہ اگر ان کاموں کی طرف ہی جانا ہے تو پھر ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ ایمان تو بدلے گا، ایمان تو آپ کو کہے گا پہلے تو کیا تھا، اب تجھے یہ بننا پڑے گا۔ یہی فیصلہ کرنے میں، یہی سوچنے میں وقت لگا ان کو۔ اور ہم کیا ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے مسلمان۔ اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمان ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ میرا دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا۔ وجہ معاشرہ ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ کیا بتاؤ صحابہ کرام کے سب کچھ نہیں تھے؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا طبیعتیں نہیں ہیں؟ کیا سوچ فکر نہیں ہے؟ کنبہ نہیں ہے، برادری نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، معاشرتی دباؤ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے۔ اور ان کا ایمان مضبوط تھا کیونکہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد ایمان لائے تھے وہ۔ ان کا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا دریافت کرنے کے بعد تھا۔ انہوں نے بڑا غور کیا، بڑا فکر کیا، بڑا سوچا، بڑا سمجھا، راتوں کو جاگ کر، صبح کے اجالے میں، کونوں کھدروں میں، تنہائیوں میں انہوں نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، سوچا۔ بالآخر ان کی عقل نے یہ کہا نہیں، یہ شخص ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات صحیح ہے، یہ سچا ہے، ہمیں بات مان لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے صرف زبان سے مانا کہ دل سے مانا؟ اوپر سے مانا کہ اندر سے مانا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انہوں نے پھر دل سے مانا۔ تو آئیے، جب انسان کے اندر اس 7 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں نا، بھلے ان کو پورا ہونے میں کتنا وقت لگے، ہم بھی دروس کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور موضوعات کو چن سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم یہ، سب سے بنیادی یہ، اس پر وقت لگے گا، تکرار کے ساتھ سنیں گے، باتیں بار بار دہرائی جائیں گی، آپ کو ایسے لگے گا یہ تو بالکل پچھلا ہی درس ہے، پچھلا بھی یہ تھا، وہ بھی، آج کا بھی یہی ہے۔ لیکن تنگ مت آنا، سمجھنا، ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز ملے گی، آپ ایک درجہ آگے جائیں گے، ایک سٹیپ آگے جائیں گے، پھر اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لو، اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ کرو، میرا دل مانا ہے کہ نہیں مانا، میری سوچ بدلی ہے کہ نہیں بدلی، میرے فیصلے بدلے ہیں کہ نہیں بدلے، یہ دنیا جو ہے یہ میرے نظر میں بدلی ہے کہ نہیں بدلی ہے۔ یہ دروس سننے سے پہلے اور دروس سننے کے بعد، یعنی کلمے کی شرطیں پوری ہونے سے پہلے، کلمے کی شرطیں پوری ہونے کے بعد کوئی میرے اندر تبدیلی ہے کہ نہیں ہے، یہ جائزہ لینا ہے۔ ٹھنڈے سے چلو، آہستہ آہستہ چلو، لیکن چیزوں کو سیکھو، سمجھو، جانو اور ان پر عمل کرو۔ تو جب انسان کے اندر یہ 7 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں نا، یعنی علم آ جائے، یقین آ جائے، اخلاص آ جائے، محبت آ جائے، اور صدق و وفا آ جائے، انقیاد آ جائے، اور تسلیم و رضا آ جائے۔ علم کا معنی جان لیا، یقین کا معنی کامل یقین آ گیا، اور اخلاص کا معنی کیا، بندہ اس کے لیے خالص ہو گیا، اپنے آپ کو خالص کر دیا، اور صدق و وفا کا معنی کیا، تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وفا بھی کرتا ہے۔ اور نمبر 5، محبت پوری ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اللہ کے دین کے ساتھ بھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی۔ اور نمبر 6، وہ انقیاد کا معنی جیسے کوئی چلائے اس کے پیچھے ویسے چل لے، انسان چلے، انسان سوچ لے اللہ مجھے چلائے گا اور میں چلوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائد ہوں گے اور ان کے پیچھے میں چلوں گا، قرآن مجھ کو چلائے گا اور میں چلوں گا، پھر میری اپنی مرضی، جہاں قرآن کہے گا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونا پڑے گا، جہاں قرآن کہے گا بیٹھ جاؤ، بیٹھنا پڑے گا، جہاں قرآن کہے گا یہاں مت دیکھو اس طرف، میں نہیں دیکھوں گا۔ اس کا مطلب میں ماننے کے لیے تیار کہ جیسے قرآن چلائے، جیسے اللہ چلائے، جیسے اللہ کا رسول چلائے، میں ویسے چلنے کے لیے تیار۔ یہ ہے انقیاد۔ اور پھر یہ تسلیم کرنا، سر جھکا دینا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا کہ اللہ جو تو کہتا وہی صحیح ہے، جو تو نے فرمایا وہی صحیح ہے، میری سوچ غلط ہے
اللہ تو صحیح، تیرا نبی صحیح، تیرا دین صحیح، اللہ تو جو فیصلہ کرے گا میں دل کی رضا سے، دل کی خوشی سے مانوں گا۔ یہ 7 شرطیں، یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں، کچھ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 1، جب بھی کہیں بھی اور کوئی بھی ان شروط کو پورا کر کے ایمان لائے گا، سب سے پہلے اس کے دل میں چند باتیں ضرور پیدا ہوگی۔ نمبر 1، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا صرف یہی زندگی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے، اگر ہے تو پھر دونوں زندگیوں میں سے بہتر زندگی کون سی ہے، دنیاوی کہ اخروی، ان دونوں میں سے اہم اور افضل کون ہے، کامیابی اور ناکامی کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، یہ سارے سوالات تو اپنے آپ سے پوچھے گا۔ اور یہ سارے سوالات جو ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ کتنی دیر کے مسلمان تھے؟ مقابلہ ہوا نا، جادوگر رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، مقابلہ ہو رہا تھا، مقابلہ جو شروع ہوا وہ کافر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب لاٹھی نے سانپ بن کر ساری چیزوں کو نگل لیا، ان کو حقیقت سمجھ کہ ہمارا تو جادو تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں تھا۔ اچھا، اب سب کچھ دیکھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کیا ہو گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم کیا لے آئے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے 7 چیزیں پوری کر چکے ہیں۔ چونکہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے سالوں سے آبزرو کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال دعوت دی ہے، 40 سال انہوں نے آبزرو کیا ہے، یہ شخص کیا کہتا ہے، کیسا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، بات کیا ہے، سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ بالآخر ان کے اندر علم آیا کہ بندہ صحیح ہے، جو بات کر رہا وہ بھی صحیح ہے۔ یا تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بندہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم کہیں گے اللہ کے رسول یا تو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ دل سے کہو کیا کہتے ہو، ہم کہیں گے صحیح ہے۔ پھر صحیح کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے پھر صحیح کو ہی مانا جائے گا اور غلط کو چھوڑا جائے گا۔ صحیح اور غلط ایک ساتھ نہیں چل سکتے، چھوڑنا پڑے گا، تفریق ہوگی، چھانٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر کیا دیکھا، علم آ گیا، یہ بندہ صحیح ہے۔ اس کے بعد یقین آیا، کامل یقین، جیسے اب دن ہے کہ رات ہے، یقین ہوا نا۔ اس گلاس میں کیا ہے سب جانتے ہیں، یقین یہ پانی ہے۔ سب کو یقین ہے نا آگ جلاتی ہے، سب کو یقین ہے نا زہر پینے سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب زہر کوئی نہیں پیتا، آگ میں ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، وجہ پتا ہے، زہر کھانے سے مر جائے گا، یہ یقین ہے۔ تو جب تجھے زہر پر یقین ہے تو اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، چھوڑ اس کو۔ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کا لیول ہے۔ اور تیسرا، انسان کے اندر اخلاص آ گیا، ان کے اندر اخلاص آیا، خالص ہو گئے۔ 2 تھے نا، ایک طرف فرعون تھا، ایک طرف موسیٰ تھا، اب خالص کس کے ساتھ ہیں؟ خالص کا مطلب منافقت ختم کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں خالص، اور فرعون کے ساتھ ہم دوگلے نہیں ہیں، 2 رنگے نہیں ہیں، ادھر جاؤ تو وہ خوش، ادھر جاؤ تو وہ خوش، ادھر جاؤ تو ان کے جیسا، ادھر جاؤ تو ان کے جیسا نہیں۔ مومن یک رنگا ہوتا ہے، ایک رنگا ہوتا ہے، 2 رنگا۔ اس کا مطلب ہے خالص کر لو اپنے آپ کو۔ کس کے لیے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو خالص کریں گے۔ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ کے رب کے لیے۔ یہ انہوں نے کہا ہم خالص کریں گے۔ اور تیسرا، چوتھی بات کیا ہو گئی ان کے اندر؟ محبت پیدا ہو گئی۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے؟ تورات سے۔ محبت پیدا ہو چکی ہے، اور محبت کی داستانیں دنیاوی طور پر مشہور ہے نا۔ کیا مجنو کو لیلا سے محبت ہوئی کہ نہیں؟ اور دنیاوی محبت تھی، ایک انسان کی محبت ہے۔ بتاؤ مجنو لیلا کی محبت میں مارا بھٹکتا پھرا کہ نہیں؟ بتاؤ۔ دنیاوی محبتوں میں سے ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال، سسی پنو، یہ ساری داستانیں ہیں نا، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے جان تک دی ہے۔ کوئی صحراؤں میں بھٹکا ہے، کوئی دریا میں ڈوبا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی محبت میں سچے ہیں۔ اور اے بندہ انسان، اے مومن، اے قرآن کے ماننے والے، تو بھی کہتا ہے میری اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کے تقاضے پورے کر۔
یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ منع کرے تو منع ہی نہ ہو. ارے محبوب تو جہاں بلاتا ہے انسان جی جان سے جاتا ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے جاتا ہے, ہر چیز کو ٹھوکر مار کے جاتا ہے. اور تیرا رب تجھے بلائے تو آئے نہیں, تیرا رسول تجھے بلائے تو آئے نہیں, قرآن تجھے بلائے تو آئے نہیں. اور دیکھو ان کو دعوت دی, انہوں نے کہا ہمیں محبت ہے موسیٰ سے, ہارون سے, موسیٰ و ہارون کے رب سے. آؤ محبت کا سودا کر رہے ہیں کہ اس محبت کے لیے ہمیں جو کچھ چھوڑنا پڑا ہم چھوڑ دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب ہمیں علم آ گیا, یقین آ گیا, اخلاص پیدا ہو گیا, صدق و وفا کریں گے, غداری نہیں کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. اور میرے بھائی ان 5 شرطوں میں سے صدق و وفا, دیکھو ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں, قرآن کے ساتھ وفا کر رہے ہیں, نبی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں. وفا کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جس کا نام لیا, اس کے ساتھ جیو, اس کے ساتھ مرو, اس کو دھوکہ مت دو, اسے مت چھوڑو. لیکن ہم مسلمان ذرا سی لالچ کے لیے چھوڑ دیتے, ذرا سی خواہشات کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہم. تو یہ کیسی وفا ہے؟ ایسی وفاؤں سے دنیا فتح نہیں ہوتی, ایسی وفاؤں سے غلبہ نہیں ملتا, ایسی وفاؤں سے نظام نہیں بنتا, ایسی وفاؤں سے حکومتیں نہیں ملتی, ایسی وفاؤں سے فرشتے نازل نہیں ہوتے, ایسی وفاؤں سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا. اور اس کے بعد انقیاد, انہوں نے کہا موسیٰ و ہارون کو مان لیا, بھلے سولی پہ لٹکا دو لیکن موسیٰ کے پیچھے چلیں گے, ہارون کے پیچھے چلیں گے, جو وہ کہتے ہیں اس رستے پر چلیں گے. لٹکا دو سولیوں پر, قتل کر دو, جلا دو, ہم نے دل سے تہیہ کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے. اور اس کے بعد تسلیم و رضا, جو بھی حکم آئے, جس حالت میں بھی حکم آئے گا ہم اپنا سر جھکا دیں گے. خوشی میں ہو تب بھی, غمی میں ہو تب بھی. اور ہمارے ہاں خوشیوں اور غمیوں میں اکثر اللہ کو بھلا دیتے ہم. لوگ کہتے ہیں نہیں جنہیں خوشی کا موقع ہے بچوں کو مت روکو, خواتین کو مت روکو, غمی کا موقع کہتے ہیں نا ان کو مت روکنا, بھائی یہ غم میں ہے. ارے بھائی غمی میں اور خوشی میں تو پتا چلتا ہے کون اطاعت فرمانبرداری کرنے والا ہے. عام حالات میں تو ہر بندہ ہی مان لیتا ہے. مزہ تب ہے تو زمین پہ خوشیاں منائے, آسمان پر تیرا رب خوش ہو. یہ 7 شرطیں. آؤ تقریر سنو اب ان چند لمحوں کے مسلمانوں کی. تقریر سنو, کیا کہا انہوں نے, سمجھ آ جائے گی. قالو, انہوں نے کہا, جب اس نے کہا نا میں تمہیں سولیاں دے دوں گا, سلیب دے دوں گا, کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, تمہیں سزا دوں گا, تمہیں سمجھ آ جائے گی مجھے چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چونکہ یہ ایمان ہے کہ کھیل دل لگی تو کیا سمجھا ہے, ہم ڈر جائیں گے تجھ سے نہیں. جب تک سمجھ نہیں تھی تیرے ساتھ تھے, اب سمجھ آ گئی تو تیرے خلاف ہے. دوسرے کیمپ پہ چلے گئے ہم, ہماری ہمدردی تیرے ساتھ نہیں ہے, ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. ایمان کا معنی یہ ہے انسان ادھر سے نکلے گا اور ادھر داخل ہو جائے گا. کیا کہا؟ قالو, انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, جو واضح نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ گئی ہیں نا, اب اس کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. کیا یہ واضح نشانیاں, علم آیا نا, یہی تو کہا جا رہا ہے علم آئے گا, اندر کو بدلے گا, سوچ کو بدلے گا. آ گیا علم. اور انہوں نے پہلے نعرہ کیا لگایا, علم آ جانے سے پہلے ہماری نظر میں تیری اہمیت تھی, اور علم آ جانے کے بعد تیری اہمیت زیرو, اور موسیٰ و ہارون وہ ہیرو. یہ ہے ایمان. یہ ایمان کیسے آیا؟ علم کی بنیاد پر, پڑھنے کی بنیاد پر, سوچ سمجھنے تفکر اور تدبر کے بعد آیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا والذی فطرنا, اور ہم اس ذات کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو تجھے اس پر ترجیح نہیں دیں گے بلکہ اس اللہ کو ترجیح دیں گے. ہمیں سمجھ آ گئی ہر چیز کا مختار کل کون ہے, مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو تجھ سے ہم کیوں ڈریں؟ نہیں ڈریں گے تجھ سے ہم. جاؤ ان کو ڈرا جن کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ کتنے سال کے مسلمان ہیں یہ؟ چند لمحوں کے مسلمان, تازہ تازہ مسلمان ہوئے. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. دیکھو تقریر, ہم میں سے آج یہ تقریر وہ لوگ نہیں کر سکتے
یہ جذبات کا اظہار وہ نہیں کر سکتے جو جدی پشتی ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں جا کر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہیں اپنی خواہش کے آگے، کہیں اپنے ماں باپ کے آگے، کہیں اپنے کنبے قبیلے کے آگے، کہیں معاشرے کے آگے، کہیں دوستوں کے آگے کمپرومائز کرتے ہیں۔ اور آؤ ان چند لمحوں کے مسلمانوں کو دیکھو کہ یہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار۔ اور کیا ان کو نہیں پتا تھا جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ پتا تھا انہیں، سب پتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں دیں گے ترجیح اس اللہ کو، اور آگے سے نعرہ لگا فقض ما انت قاض، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، کھلا چیلنج ہے۔ یہ ان میں اتنی جرت آ کیسے گئی؟ وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کر جو کچھ کر سکتا ہے۔ کہاں سے آئی یہ جرت؟ سمجھ آ گئی نا کہ اصل طاقتوں کا مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہمارا رب ہمیں بچانا چاہے گا، فرعون ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی مان ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری اس دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم کرے گا۔ ایمان لے آنے کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ تین باتیں کہی انہوں نے۔ نمبر ایک، نشانی آ جانے کے بعد تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اور اللہ پر تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے، اور تیسری بات جو چاہے کر لو لیکن اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا۔ یہ کن کے جذبات ہیں جو ابھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، حج کیے، روزے رکھے، تلاوتیں کی ہیں، بڑے بڑے واعظ نصیحت اور جلسے اور دروس سنے؟ نہیں سنے، لیکن وہ 7 شرطیں پوری ہو گئی تھی۔ علم بھی آیا، یقین بھی آیا، اخلاص بھی ہے، محبت بھی ہے، صدق و وفا بھی ہے، تسلیم و رضا بھی ہے، اور انقیاد بھی، شرطیں پوری۔ اور جب پوری شرطوں کے ساتھ ایمان لاؤ گے پھر تمہارے جذبات بھی یہی ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اور 2 جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگو، جس نے سرکشی اور بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اللہ نے 30 جگہ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی۔ ان کو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا یقین سے بتاؤ ہم کسی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو کہ آخرت کو؟ آخرت والوں کے چلن یہ نہیں ہوتے، آخرت والوں کے کردار یہ نہیں ہوتے، آخرت والوں کا اخلاق یہ نہیں ہوتا، آخرت والوں کا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں ہم سب نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ڈرتے بھی ہیں کہ میں آپ کو دھوکہ نہ دے دوں، آپ مجھے دھوکہ نہ دے دیں۔ ہم ڈرتے ہی دوسرے سے، یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ آگے چلیے، انہوں نے فرعون کے سامنے ڈٹ کے ایک نعرہ اور لگایا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس سے پہلے ہم نے خطائیں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، سرکشیاں کی ہیں، مذاق اڑایا ہے، فرعون کے ساتھ مل کے موسیٰ کے مد مقابل ہم نے قوم کو گمراہ کیا ہے۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے کہ اے اللہ، وہ ایمان لانے سے پہلے کی باتیں، ناسمجھی کی باتیں، علم نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، صدق و وفا نہیں، تسلیم و رضا نہیں، انقیاد نہیں، اللہ سمجھ نہیں تھی، اس لیے فرعون کا ساتھ دیا۔ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب کبھی اس کا ساتھ۔ یہ ان کے جذبات ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے، کہنے لگے وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور جو فنا ہو جانے والا ہم اس کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم اس کا ساتھ دیں گے جو باقی رہنے والا۔ ہم کمزور کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم طاقتور کا ساتھ دیں گے۔ ہم غلام کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم بادشاہ اور مالک الملک کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ان 9 مسلموں کا خطاب۔ آگے چلیے، کہتے ہیں
इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजीमन फइन्न लहु जहन्नम। उन्होंने कहा मैं समझ आ गई, जो अल्लाह के पास मुजरिम बनकर गया उसका ठिकाना जहन्नम है। इसका मतलब हम जहन्नम से डरते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसी जहन्नम जो उसमें डाल दिया गया ना जिंदा रहेगा ना मरेगा। और इतनी बातें इनको कैसे समझ आ गई जो हम नमाजियों को, हाजियों को समझ नहीं आ रही। एतकाफ करना, रोजे रखना, तरावियां पढ़ना, वाज़ो नसीहत, जलसे, खुतबे, हर चीज सुनने के बावजूद मुआशरा वही का वही है। हमें क्यों नहीं समझ आ रही, इनको क्यों समझ आई? मसला वही बुनियादी है, उन्होंने इल्म हासिल किया। अल्लाह फरमाते हैं हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हल यस्तविल आमा वल बसीर, और देखने वाला और अंधे बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते हैं? और उनके दिल मुनव्वर हो गए, रोशन हो गए, और हमारे दिलों में अंधेरा है, अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आगे फरमाया उन्होंने मैं यअतीहि मुमिनन कद अमिल सालिहात, और जो अल्लाह के पास मोमिन बनकर गया। मुजरिम कौन होता है? मुजरिम के बारे में सुन लीजिए। मुजरिम वो होता है कि आदमी के सामने खुदा की निशानियां आए मगर वो इससे नसीहत हासिल ना करे। इंसान के पास दलाइल आए लेकिन दलाइल के बावजूद वो हक बात को कबूल ना करे और वो जाहिरी कुव्वतों को और मादी मसलहतों को तरजीह दे, ये बंदा मुजरिम। क्योंकि इसने दुनिया को तरजीह दी है, हक को ठुकराया है, ये बंदा मुजरिम है। तो क्या कह रहे हैं? हम मुजरिम बनना, हक समझ आ गया। और अब अगर हम ये कहें कि अगर हमने मूसा का साथ दिया फिरौन नाराज हो जाएगा, हम मुजरिम हैं। हक समझ आ गया और इसके बावजूद हम कहें नहीं, फिरौन से हमें मालो मता मिलेगा, इनाम मिलेगा, इकराम नवाजा जाएगा, इसका मतलब हम मुजरिम हैं। इससे पता चला जिसके पास बहुत सारा माल है, दौलत है, लेकिन वो उसने नाजायज तरीके से कमाया है, तो वो शख्स सब कुछ कमाने के बावजूद मुजरिम है, नाकाम आदमी है। और इन्होंने बात समझ ली कि हम अल्लाह के पास मुजरिम बनकर जाना, ये किस चीज का मुकाबला था? ये मुकाबला था शख्सियत का और दलील का। एक तरफ शख्सियत है, एक तरफ दलील है। बताओ शख्सियत कौन है? फिरौन की। बड़ी शख्सियत है कि नहीं? छोटी शख्सियत है? बड़ी शख्सियत, इक्तदार, कुव्वत, फौज, ताकत और सब कुछ है। और दूसरी तरफ मूसा और हारून दो, उनके पास क्या है? दलील। और एक तरफ कौन है? शख्सियत। तो इसका मतलब जब दलील आ जाए शख्सियत को छोड़ दो, शख्सियतों को छोड़ दो, दलील के साथ शख्सियत को शिकस्त दे दो, शख्सियत का बुत तोड़ दो। यह शरीयत का मुतालबा है। अल्लाह के बाद इस जमीन पर अगर किसी की शख्सियत मानी जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये शिर्क और तौहीद का मुकाबला था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू नहीं था, अल्लाह की तौहीद थी। और फिरौन के पास क्या था? शिर्क था। और उसके बाद ये ईमान है, और ईमान इसलिए ताकतवर है क्योंकि इनके पास ईमान था जो इतना ताकतवर था कि उसने हर चीज को शिकस्त दे दी। वो क्यों ताकतवर था? इसलिए कि वो उनका अपना दरियाफ्त किया हुआ है, उन्होंने उसको खुद जाना है, खुद पहचाना है। सिर्फ लोगों से सुना नहीं, हम सिर्फ सुनने की बुनियाद पर हैं और अपने दिल से कोई फैसला ही नहीं करते। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा मैं यातीहि मुमिनन कद अमिल सालिहात, जो बंदा अल्लाह का फर्मा बरदार मुती मोमिन बन के उसने नेक अमाल के, फउलाइक लहुमुद दरजातुल उला, उनके लिए बड़े बड़े दरजात हैं। फिर फरमाया जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से, ऐसे महल्लात, ऐसी जन्नत जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। आगे फरमाया वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये उस आदमी का बदला होगा, ये जन्नतें, नहरें, बागात, महल्लात, अल्लाह की रिदा, खुशनुदी, जो अपने आप को पाक कर लेगा। पाक किससे करना है? गुनाह से, शिर्क से, कुफर से, नाफरमानी से, बगावत, सरकशी से, माल और दौलत के हिर्स और हवस से अपने आप को पाक कर लो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। ये है वो खिताब जो उन नौ मुस्लिमों का है, नए नए मुसलमान होने वालों का है। यहां पर मगर
اب تھوڑا تبصرہ سنیے کہ جادوگروں کا ایمان تو ایک لمحہ میں اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ نہ ان کے دل میں مال و دولت اور دنیاوی جاہ و منصب کی کچھ قدر باقی رہ گئی جس کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور نہ اب فرعون کی دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ ہماری چند روزہ زندگی جو دنیاوی ہے، ختم ہونے والی ہے، زندگی کا خاتمہ کر دے، سو ہمیں اس کی کوئی پرواہ۔ مگر آج ایک شخص جو 60 سال قرآن پڑھتا ہے، 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ بتائیے پھر ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ اتنا پختہ ایمان ہمارا ہے؟ ہم ایسے للکار کے کہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم آج ایسا کریں تو بتاؤ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کم از کم مسلمان 1.5 ارب۔ بتاؤ اس وقت فرعون موجود ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس مادی قوت ہے کہ نہیں؟ اور تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم، ہندوستان سے تصویریں آ رہی ہیں، ہندو لائنیں بنا بنا کے کھڑے ہیں اور مسلمان بیٹیوں کے دوپٹے بھی کھینچ رہے ہیں، جملے بھی اچھال رہے ہیں، ان کے برقعے بھی اتار رہے ہیں، ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، مسجدوں کو جلا اور گرا بھی رہے ہیں۔ اور کہاں گئے 1.5 ارب مسلمان؟ کہاں گئی حکومتیں؟ کہاں گئی طاقتیں، فوجیں؟ کہاں گئے طیارے، ٹینک؟ کہاں گئی آبدوزیں؟ کہاں گئے ایٹم بم؟ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کس انتظار میں ہمیں؟ فلسطین سے ہم کو پکار آتی ہے، کشمیر سے ہم کو آتی ہے، افغانستان سے ہم کو آتی رہی، اب ہندوستان سے ہم کو آ رہی ہے۔ اور بتاؤ کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا، لیکن ہم دب کے چھپے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ میں تو آرام سے ہوں کہ نہیں، میرے گھر میں تو سکھ چین ہے کہ نہیں، میں 3 ٹائم کھانا کھا رہا ہوں کہ نہیں، میرے بچے تو اسکول میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ پھر اسلام کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ ایمانی اخوت کہاں گئی؟ ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ بھی تمہاری تاریخ ہے نا، جو اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش غر۔ اس نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں جو چبے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں پریشان ہو جائے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ آج کابل میں بھی کانٹا چبا، کابل میں بھی گردن کٹی، ہندوستان میں بھی گردن کٹ رہی ہے، ہندوستان میں مسجد گر رہی ہے، لیکن ہماری اخوت میں کوئی تلاطم نہیں آ رہا۔ یہ کیسی ایک حرم کی پاسبانی کی بات کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ اور ایمان کب ہوگا؟ جب یہ 7 شرطیں پوری ہوں گی۔ آؤ علم حاصل کرو، آؤ یقین کرو، آؤ محبت کرو، آؤ اخلاص دکھاؤ، آؤ صدق و وفا کے پیکر بن جاؤ، آؤ انقیاد تمہارے اندر آ جائے، آؤ تسلیم و رضا کے پیکر بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، فتح بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، مسائل بھی حل کرے گا، اللہ سرخرو اور کامیاب کرے گا، دوبارہ سے اللہ عروج دے دے گا، ترقیاں دے دے گا، کیونکہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ قرآن کی آیت نہیں ہے اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ کیا ہمیں یقین نہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کے خزانے اس کے پاس، حکومتوں کے خزانے اس کے پاس، عزت اور سکون کے خزانے اس کے پاس۔ ہم کس انتظار میں؟ آؤ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، فیصلہ کر لو، دنیا چاہیے آخرت چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلے کر دے گا۔ تو یہ چند لمحوں کے مسلمانوں کے جذبات یہ تھے، تو پھر ہمیں اپنے جذبات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا ہے، اور اگر ہم نے نہ سوچا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، ہم مٹ جائیں گے، ہمیں پیس دیا جائے گا، ہمارا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہمارے لیے لشکر تیار ہو چکے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، منصوبے بن چکے، تانے بانے بنے جا رہے، اور ہم مسلمان غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے۔ نہیں، جاگو، بیدار ہو جاؤ، اپنے ایمان کو ٹٹولو، ایمان کی گرمی کو محسوس کرو، قرآن پاک کو پڑھو اور قرآن کے وعدوں پر یقین کرو سچائی کے ساتھ، پورے طریقے سے ایمان لے کر آؤ، مخلص ہو جاؤ اللہ کے ساتھ۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا میرے بھائیوں، حالات بد سے بدترین ہوں گے، اور وجہ کیوں ہوں گے؟
چونکہ ہم سب کچھ سنتے سمجھتے دیکھتے ہوئے بھی اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے. میرا دل نہیں مان رہا, میں تیار نہیں ہو رہا, میرے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ویسے مجھ سے کوئی پوچھے بھائی, میں کسی کے سامنے جواب میں ٹکے سے جواب دے سکتا ہوں. تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کی بھلمانسی کا آپ میری بات سن رہے, لیکن اگر آپ مجھ سے کہہ دیں تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن چلو میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا, آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ اللہ تو ہے نا, وہ تو کر سکتا ہے نا. یہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے نا, اس کا کوئی مطالبہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطالبے پورے کرو, اللہ عزت دے گا. تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس پر مزید ابھی دروس کا سلسلہ جاری رکھیں کہ یہ جو 7 شرطیں ہیں نا, ان کو سمجھو. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, آپ بڑے بوڑھے بزرگ, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اللہ ان میں سے افراد پیدا کرے گا. ہمارے ان بچوں کو اللہ توفیق دے گا. ہم ان کی تیاری کریں گے, ہم ان کی ذہن سازی کریں گے, نوجوانوں کے دلوں میں باتیں جائیں گی انشاءاللہ. بات پہنچانا ہمارا کام ہے, اثر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. ہم اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, حالات جیسے تیسے بھی ہیں, لیکن اللہ افراد بھی پیدا کر دے گا, حالات بھی بدل دے گا, ذہن سازیاں بھی کر دے گا, ایمان بھی مضبوط کر دے گا. ہم نے جوت جگانی ہے, ہم نے آواز لگانی ہے, صدا لگانی ہے. اقبال نے کہا, نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. کہ اقبال تو اس بلبل کی مانند ہے جو چمن میں ترانہ گا رہا ہے, اور تیرے ترانے کے سوز سے کبوتر کے اندر, جو کبوتر بڑا نرم و نازک پرندہ ہے, تیرے نغمے کی سوز سے, ان الفاظ کے اثر سے اللہ اس کبوتر کے اندر شاہین کا جگر پیدا کر دے گا. اللہ افراد پیدا کر دے گا. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. شاید ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس لیول کی محنت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, اس لیول کی دعوت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اپنی خطا پر وہ معافی کے خواستگار بھی ہوں گے, اور اللہ سے اچھی اچھی امیدیں بھی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, کلمے اور ایمان کی شروط کو پورا کر دے. اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے بھر دے, اخلاص سے بھر دے, یقین سے بھر دے, صدق و صفا سے بھر دے. اللہ ہمارے انقیاد, تسلیم و رضا پیدا کر دے, اور پھر ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, جس کے ساتھ ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکیں, الحاد کا مقابلہ کر سکیں, کفر کا مقابلہ کر سکیں. اور اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دے, آخرت کو اچھا کر دے, جب تک زندہ رکھے دین پر, ایمان پر, اسلام پر. جب اللہ موت دے, ایمان والی, اسلام والی, کلمے والی موت نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار, اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار, اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین, اللہم انصر المسلمین فی کل مکان, اللہم ارفع علم الاسلام على كل بلاد وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.